بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خالی ہاتھ گھر مت آنا، بچے اچھا کھانا کھانا چاہتے ہیں۔ کتنے دن گزر گئے، ہم جیسے تیسے گزارا کر رہے ہیں، لیکن اب بچوں کی ہمت جواب دیتی جا رہی ہے۔ یہ الفاظ میرے دماغ میں ہتھوڑی کی طرح بج رہے تھے۔ میں سارا دن بازار میں کھڑا رہتا، دھوپ میں جلتا رہتا، مگر ایک گاہک بھی نہ آتا جو 2-4 سیب خرید لیتا۔ میرا ٹھیلا صاف ستھرا تھا، سیب بھی تازہ اور سرخ تھے، لیکن شاید میری قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا کہ کئی دن سے میری بکری بالکل نہ ہونے کے برابر تھی، اور اس دن میں نے محسوس کیا کہ شاید میری قسمت میں کچھ اور لکھا گیا ہے جو میرا ساتھ نہیں دے رہی۔ لوگ آتے، ایک نظر ڈالتے اور آگے بڑھ جاتے۔ کچھ لوگ تو مجھے دیکھ کر مجھ پر ترس کھاتے، لیکن پھر بھی سیب نہ خریدتے۔ کچھ اور بھی ایسے تھے جو بغیر دیکھے ہی گزر جاتے۔ آج شام کو بھی جب میں تھکا ہارا گھر پہنچا تو میری جیب خالی تھی۔ میری بیوی نے مجھے پانی پیش کیا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ کبھی بھی گھر آتے مجھ سے سوال جواب نہ کرتی۔ بہت ہی صابر اور شاکر تھی جو ہر حال میں میرا ساتھ نبھا رہی تھی۔ مجھے تو اس کے صبر پر حیرت ہوئی کہ کس طرح وہ میرے ساتھ کہہ رہی ہے، ایک ایسے انسان کے ساتھ وہ رہ رہی ہے جو 2 وقت کی روٹی تک مہیا نہیں کر پا رہا۔ بابا، آج کچھ نہیں بیچا؟ سہیل میرا چھوٹا بیٹا میرے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھوک کے سائے تھے، مگر لبوں پر مسکراہٹ۔ دوپہر کو پانی پی کر میں پھر سے نکل آیا اور اپنی جگہ سنبھال لی۔ شام ہونے لگی، دھوپ کی سختی نرم پڑ چکی تھی اور اب بازار کی رونق کم ہونے لگی تھی۔ لوگ واپس جا رہے تھے، دکاندار اپنا سامان سمیٹ رہے تھے، اور میں بھی امید کا دامن تھامے کھڑا تھا۔ تبھی ایک نرم سی آواز میرے کانوں میں گونجی، یہ سیب کیسے دیے؟ میں نے چونک کر دیکھا، ایک عورت میرے سامنے کھڑی تھی، چادر میں لپٹی جیسے کوئی دھند میں لپٹی گہری پرچھائی ہو۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی کشش تھی، جیسے ہوا میں کوئی پوشیدہ گھنٹی بجی ہو۔ جی، جتنے چاہے لے لیں، میں نے جلدی سے کہا۔ میرے اندر ایک نئی امید جاگی۔ وہ چند لمحے میرے ٹھیلے کو دیکھتی رہی، پھر آگے بڑھ کر ایک سیب اٹھایا۔ اس کی انگلیاں باریک سفید تھی جیسے چاندنی سے بنی ہو۔ یہ سیب اچھے ہیں، مگر تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم کیوں میں نے پہلی بار کسی گاہک کے سامنے اپنی بے بسی بیان کی۔ جی وہ بس پورا دن گزر گیا، ایک سیب نہیں بکا، گھر میں بچے بھوکے ہیں اور میں خالی ہاتھ جانا نہیں چاہتا۔ شاید میری پریشانی کی ٹھوس وجہ یہی ہے۔ عورت نے گہری سانس لی، پھر آہستہ سے بولی، تو پھر آج میں خریدتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے چادر کے اندر سے ایک چمکتا ہوا سکہ نکالا اور میرے ہاتھ پر رکھا۔ میں نے حیرت سے سکہ دیکھا۔ یہ عام سکوں سے مختلف تھا، جیسے چاند کی روشنی اس میں قید ہو۔ ارے یہ کافی ہوگا نا؟ وہ مسکرائی۔ میں نے سر ہلایا اور سیب کا تھیلا اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ تھیلا پکڑ کر پلٹی اور بھیڑ میں غائب ہو گئی، جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی ہو۔ میں کچھ لمحے وہیں کھڑا رہا، ہاتھ میں وہ چمکتا سکہ لیے اور دل میں عجیب سی بے چینی لیے۔ آج پھر کوئی خریداری نہیں ہوئی؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ میں نے سر جھکا لیا۔ نہیں، آج بھی بازار سنسان لگ رہا ہے۔ تو پھر آج بھی میں خریدوں گی، وہ بولی، اور ایک اور سکہ میرے ہاتھ پر رکھ دیا، اور پھر یہ سلسلہ چل پڑا۔ ہر شام جب بازار کے دوسرے لوگ اپنا سامان سمیٹ رہے ہوتے، وہ آتی، 2-4 سیب خریدتی، چمکتا ہوا ایک سکہ دیتی اور غائب ہو جاتی۔ میرے دل میں تجسس بڑھتا جا رہا تھا کہ یہ عورت کون تھی، کہاں سے آتی تھی۔ اسی دوران میری بیوی بھی کبھی کبھی میرے پاس آتی اور اسے میرے تھیلے پر دیکھ کر حیران ہوتی۔ لبنہ نے بھی ایک دن پوچھ لیا، افضل، یہ عورت کون ہے جو روز آتی ہے؟ میں نے کندھے اچکا دیے۔ نہیں جانتا، مگر وہ ہماری مدد کر رہی ہے۔ لبنہ کے چہرے پر پریشانی کے آثار ابھرے۔ کوئی اتنی آسانی سے مدد کیوں کرے گا؟ میں خاموش ہو گیا، مگر میرے دل میں بھی یہی سوال تھا۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، سنیے، آپ کہاں سے آتی ہیں؟ وہ مسکرائی، مگر اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ تمہیں جاننے کی ضرورت نہیں افضل، بس اتنا سمجھو کہ میں تمہاری دنیا کی نہیں ہوں۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ کیا مطلب؟ ایک دن تمہیں سب پتہ چل جائے گا، ابھی صرف یقین رکھو۔ میں کچھ اور پوچھنے کے لیے لب کھولنے لگا، مگر وہ پلٹ چکی تھی اور بھیڑ میں گم ہو گئی۔ یہ عورت عام نہیں ہے، یہ کوئی راز چھپا رہی ہے۔ مگر وہ راز کیا تھا؟ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں سچائی کا پردہ ضرور اٹھاؤں گا۔ رات کی تاریکی آسمان پر پھیل چکی تھی۔ میں تھکا ہارا گھر پہنچا۔
ہاتھ میں وہ چمکتا ہوا سکہ تھا جو اس پراسرار عورت نے دیا تھا۔ میں نے جیب میں رکھتے ہوئے سوچا، یہ عورت کون ہے اور یہ سکہ عام نہیں لگتا۔ لبنہ دروازے پر ہی کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا مگر ہونٹ خاموش تھے۔ بچوں کی نظریں مجھ پر جمی تھی، جیسے امید تھی کہ آج کچھ کھانے کو ملے گا۔ کچھ کھانے کو لائے ہو افضل؟ لبنہ نے دھیرے سے پوچھا۔ میں نے سر جھکا لیا۔ بس یہ سکہ آیا ہے جو مسلسل 3 دن سے مل رہا ہے، دیکھو تو صحیح، شاید بازار میں مل جائے۔ لبنہ نے سکہ ہاتھ میں لیا اور فوراً چونک گئی۔ یہ سکہ عام نہیں ہے، یہ تو… کیا تم نے پہلے کبھی ایسا سکہ دیکھا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ لبنہ کچھ لمحے سوچتی رہی، پھر بولی، میرے نانا سناتے تھے کہ پرانی دنیا میں ایسے سکے جنات کی طرف سے آتے تھے اور ان کے پاس سونے چاندی کے اور روشنی میں لپٹے سکے ہوتے تھے۔ میرے دل میں ایک عجیب خوف اور تجسس بیدار ہوا۔ کیا وہ عورت جنوں کی دنیا سے تعلق رکھتی ہے؟ لبنہ نے ایک لمحے کے لیے سانس روکی، پھر بچوں کی طرف دیکھا جو بھوک سے نڈھال تھے۔ ابھی جو بھی ہے ہم کل دیکھیں گے، پہلے کچھ کھانے کا انتظام کریں۔ اگلی صبح میں بازار گیا اور وہ سکہ ایک دکان پر لے کر دکھایا۔ دکاندار نے اسے ہاتھ میں لیا اور غور سے دیکھا، پھر حیرت سے آنکھیں پھیلا کر بولا، افضل بھائی، یہ عام سکہ نہیں، یہ تو خالص سونا ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا؟ ہاں، اور اگر چاہو تو میں اسے خرید سکتا ہوں۔ دکاندار کی آنکھوں میں لالچ تھا۔ میں نے جلدی سے سکہ واپس لے لیا۔ نہیں، میں پہلے سوچوں گا۔ اب یہ صاف ہو چکا تھا کہ وہ عورت عام نہیں تھی، مگر سوال یہ تھا کہ وہ کیا چاہتی تھی۔ اس دن شام کو وہ پھر آئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس بار میں ضرور اس سے پوچھوں گا، سنیے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم کون ہو اور یہ سکے کہاں سے لاتی ہو؟ میں نے ہمت کر کے سوال کیا۔ وہ مسکرائی، مگر اس کی مسکراہٹ میں ایک پراسرار چمک تھی۔ کیا تمہیں میرے آنے سے نقصان ہوا؟ میں نے سر جھٹک کر کہا، نہیں، مگر تمہارا آنا غیر معمولی ہے، کوئی کسی غریب کو اتنی مدد نہیں دیتا۔ وہ خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، بہت جلد سب جان جاؤ گے افضل، بس تھوڑا سا صبر کرو۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر وہ پہلے کی طرح بھیڑ میں گم ہو گئی۔ اگلی رات جب میں گھر آیا تو لبنہ کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ افضل، آج وہ عورت گھر آئی تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا؟ وہ یہاں؟ لبنہ نے سر ہلایا۔ ہاں، وہ آئی تھی یہاں اور مجھ سے باتیں کی اور بہت کچھ کہا۔ کیا کہا؟ کہ وہ تمہیں مزید مشکلات میں نہیں دیکھ سکتی، تمہاری مدد کرنا چاہتی ہے، اور یہ کہ وہ کوئی عام عورت نہیں۔ میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ لبنہ نے سر جھکایا۔ اس نے براہ راست نہیں کہا، مگر اس کی باتوں میں کچھ ایسا تھا جو عام انسان کی دنیا کا نہیں لگتا۔ نہ جانے کیوں مجھے وہ عام نہیں لگی۔ تم اسے آئندہ مت ملنا۔ اگلی رات جب ہم سب کھانے کے بعد بیٹھے تھے، دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا اور وہاں وہی پراسرار عورت کھڑی تھی۔ افضل، اب وقت آ چکا ہے کہ میں تمہیں سب سچ بتاؤں۔ میں نے گہری سانس لی۔ سچ؟ کیسا سچ؟ میں پرستان کی ملکہ ہوں اور تمہاری زندگی کی مشکلات میری آنکھوں کے سامنے آئیں، اس لیے تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ پرستان، ملکہ، تم تو جن زادی ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ مگر کیوں؟ تمہیں ہم غریبوں کی مدد سے کیا ملے گا؟ اس کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ کیونکہ مجھے تمہاری غربت کا احساس ہے۔ میں چاہتی تو کسی کو اپنے راز میں شامل کر سکتی تھی، لیکن میں نے تمہاری مصیبت دیکھ کر تمہیں ہی چنا، اور میں جانتی ہوں کہ بھوک کیسی ہوتی ہے۔ تم مجھے منع کرو گے کیونکہ تم اپنے بچوں کو بھلکتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، یہی تمہاری کمزوری ہے۔ میری آنکھوں میں حیرت پھیل گئی۔ کیا مطلب؟ اس کے بدلے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ یہ جاننے کے لیے تمہیں میرے ساتھ آنا ہوگا، پرستان میں۔ میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ پرستان؟ کیا واقعی میں جنات کی دنیا میں جا سکتا تھا؟ وہ رات عجیب تھی۔ میرے ذہن میں ایک طوفان برپا تھا۔ میں نے زندگی میں کئی بار مشکلات کا سامنا کیا، مگر ایسا لمحہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا جہاں میرے پاس ایک راستہ تھا جو سب بدل سکتا تھا، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے آخر میں کیا ہے۔ وہ عورت ایک پراسرار عورت تھی جسے میں اب تک بس ایک ہمدرد سمجھتا رہا تھا۔ آج میرے سامنے ایک ایسی پیشکش رکھ چکی تھی جس کا میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ افضل، میں تمہیں سب کچھ دے سکتی ہوں، دولت، عزت، وہ زندگی جس کے تم مستحق ہو۔ تمہارے بچے بھوکے نہیں رہیں گے،
تمہاری بیوی پریشان نہیں ہوگی، تمہیں بس ہاں کہنا ہوگا اور ایک مرتبہ میرے ساتھ میری دنیا میں چلنا ہوگا۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں گونجے۔ اس کی آنکھوں میں کوئی جادو تھا، ایک ایسی کشش جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، مگر ساتھ ہی خوف میرے دل میں جگہ بنا رہا تھا۔ کیا میں اس پر بھروسہ کر سکتا ہوں؟ میری انگلیاں مٹھی میں جکڑتی جا رہی تھی۔ یہ ایک عام دن نہیں تھا اور نہ ہی وہ کوئی عام عورت تھی۔ وہ مجھے امیر کر سکتی تھی، ایک ہی پل میں میری غربت ختم کر سکتی تھی۔ میرے بچے جو روز بھوک سے نڈھال سوتے، ان کے لیے خوشحالی آ سکتی تھی، مگر اس سب کی قیمت کیا تھی؟ میں نے 2 دن سوچنے کی مہلت مانگی۔ وہ بغیر کوئی سوال کیے مسکرا کر چلی گئی، مگر اب یہ 2 دن میرے لیے کسی قید سے کم نہیں تھے۔ اگلا دن سارا وقت میں ٹھیلے پر سوچتا رہا کہ کیا کرنا چاہیے۔ دن بدن بڑھتی غربت میری کمر توڑ رہی تھی۔ شام کے سائے پھیلے تو میں نے گھر کی راہ لی۔ گھر آیا تو لبنہ حسب معمول انتظار کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی سوال تھا جو ہمیشہ ہوتا، آج کچھ بیچا، کچھ لائے؟ مگر میں خاموش کھڑا رہا، جیسے کوئی فیصلہ مجھ سے چپکا ہوا ہو جسے میں چاہ کر بھی زبان تک نہیں لا سکتا۔ کیا ہوا افضل؟ اتنے خاموش کیوں ہو؟ لبنہ میرے قریب آئی۔ اس کے لہجے میں پریشانی تھی۔ کچھ نہیں، بس تھک گیا ہوں، میں نے آنکھیں چراتے ہوئے کہا، مگر وہ جانتی تھی کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ افضل، میں تمہیں اتنے سالوں سے جانتی ہوں، تم مجھ سے یوں نظر چرا کر بات نہیں کرتے، کوئی بات ہے جو تم چھپا رہے ہو؟ میرے اندر ایک اور جنگ شروع ہو گئی۔ کیا میں اسے سچ بتا دوں؟ کیا میں کہہ دوں کہ ایک جن زادی میری زندگی بدلنے کو تیار کھڑی ہے؟ میں 2 دن کے اندر ایک ایسا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں جو ہماری قسمت بدل سکتا ہے، مگر نہیں، میں نہیں کہہ سکتا تھا۔ لبنہ، بس کچھ سوچ رہا ہوں، زندگی کے بارے میں، سب کچھ بدلنے کے بارے میں۔ اس کے چہرے پر الجھن گہری ہو گئی۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا؟ تم نے ایسا کیا سوچ لیا جو تم مجھے نہیں بتا سکتے؟ میں نے ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کو دیکھا، وہی چہرہ جو برسوں سے صبر، محبت اور قربانی کی علامت بنا ہوا تھا۔ کیا میں اس کی سادگی اور معصومیت کو کسی انجانی طاقت کے حوالے کر دوں؟ کچھ نہیں لبنہ، بس 2 دن کے اندر کچھ فیصلہ کرنا چاہتا ہوں، جب وقت آئے گا تو سب بتاؤں گا۔ کچھ دیر وہ مجھے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، افضل، جو بھی فیصلہ کرو سوچ سمجھ کر کرنا۔ زندگی میں بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو پلٹ کر نہیں آتے۔ تمہارے ساتھ ہوں، مگر دعا کرتی ہوں کہ تم وہی کرو جو صحیح ہے۔ میں نے سر ہلا دیا، مگر اندر سے معلوم تھا کہ یہ فیصلہ آسان نہیں ہوگا۔ مجھے خود نہیں معلوم کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ رات کے سائے پھیل رہے تھے اور میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وقت کم تھا۔ 2 دن بعد یا تو میں ہمیشہ کے لیے غریب رہوں گا، یا پھر میں ایسے دنیا میں قدم رکھوں گا جس کا کوئی واپس راستہ نہیں ہوگا۔ اگلا دن بھی اسی کشمکش میں گزرا۔ میں صبح سے بے سکون تھا۔ ذہن میں وہی الفاظ گونج رہے تھے جو اس پراسرار عورت نے کہے تھے۔ وہ مجھ سے کیا چاہتی تھی؟ کیا واقعی وہ مجھے امیر کر سکتی تھی؟ کیا میں اپنی بیوی لبنہ اور بچوں کی بھوک کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا تھا؟ مگر اس کے بدلے میں مجھے کیا دینا پڑے گا؟ یہ سوچتے سوچتے میں بے دہانی میں سڑک پار کرنے لگا۔ بازار کے قریب ہمیشہ بھیڑ رہتی، لوگ ادھر ادھر دوڑتے، ریڑیاں چل رہی تھیں، رکشے فراٹے بھرے تھے اور بیکاری لوگوں کے پیچھے اپنی قسمت بدلنے کی امید میں دوڑ رہے تھے۔ میرے کانوں میں اب بھی اس عورت کے الفاظ گونج رہے تھے۔ آنکھوں کے سامنے بس وہی چہرہ تھا، اس کی مسکراہٹ، اس کی آنکھوں کی گہرائی، جیسے وہ میری روح میں اتر رہی ہو۔ میں اپنے خیالات میں گم تھا کہ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ سامنے ایک تیز رفتار بس پوری قوت سے میری طرف بڑھ رہی ہے۔ افضل! یہ چیخ کس کی تھی میں سمجھ نہیں پایا، مگر اگلے لمحے یوں محسوس ہوا جیسے وقت رک گیا ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی، قدم زمین سے اوپر اٹھنے لگے اور میں ہوا میں تیرنے لگا۔ ایک عجیب طاقت پیچھے کھینچ رہی تھی مجھے، جیسے کسی نے اپنی گرفت میں لیا ہو۔ اگلے لمحے میں جھٹکے سے زمین پر آ گرا، مگر حیرت انگیز طور پر میرے جسم پر ایک خراش تک نہیں آئی۔ میں نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا، لوگ میری طرف حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگ زور زور سے باتیں کر رہے تھے، بس ڈرائیور نے گھبرا کر بریک لگائی اور چیخ کر لوگوں کو راستے سے ہٹنے کا کہہ رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے سینہ تھاما، میری سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں کیسے بچ گیا؟ اور پھر میں نے دیکھا وہ عورت، وہی جو روز میرے ٹھیلے پر آتی تھی، مجھ سے سیب خریدتی، مجھے تسلی دیتی، وہ وہیں کھڑی تھی مجھ سے کچھ قدم کے فاصلے پر۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ یہ سب تم نے کیا؟ میری آواز لرز رہی تھی۔ وہ مسکرائی، مگر وہ مسکراہٹ عام نہیں تھی، اس میں کچھ ایسا تھا جو میرے رونگٹے کھڑے کر رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے افضل؟ وہ نرمی سے بولی۔
مگر اس کی آواز میں ایک ایسی طاقت تھی جو سیدھا میرے دل میں اتر رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو مرنے ہی والا تھا، میں نے لڑکھڑاتے ہوئے کہا، اور چند قدم میرے قریب آئی۔ مجھے یوں لگا جیسے ہوا میں ایک عجیب خوشبو پھیل گئی ہو۔ اس کی آنکھیں سیدھا میری آنکھوں میں جھانک رہی تھی، جیسے میرے دماغ کے اندر تک دیکھ رہی ہوں۔ دنیا میں سب کچھ ممکن ہے افضل، جو تم سمجھ رہے ہو شاید وہی سچ ہے، اور جو تم نے ابھی دیکھا وہ سچ کا ایک محض چھوٹا سا حصہ ہے۔ میرے دل کی دھڑکن بے تحاشا تیز ہو گئی۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا، لوگ اب بھی میری طرف دیکھ رہے تھے، کچھ تجسس سے، کچھ حیرت سے، مگر کسی نے بھی اس عورت کو توجہ نہیں دی۔ آخر تم کون ہو؟ میری زبان سے بس یہی لفظ نکلا۔ وہ مسکرائی، مگر اس بار اس کی مسکراہٹ میں ایک پراسرار راز چھپا تھا۔ اپنی قسمت بدلنے کے لیے تمہیں میرے ساتھ آنا ہوگا افضل۔ میں تمہیں سب دے سکتی ہوں جس کی تمہیں تمنا ہے، مگر اس کے لیے تمہیں خود فیصلہ کرنا ہوگا۔ میرے جسم میں جیسے سردی کی ایک لہر دوڑی۔ آج پہلی بار یقین ہونے لگا کہ یہ عورت عام انسان نہیں، اس کی باتیں، اس کا انداز، اور اب یہ حیرت انگیز واقعہ، یہ سب عام انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ میں ایک قدم پیچھے ہٹا، مگر میرا دماغ الجھ گیا۔ کیا مجھے واقعی اس کے ساتھ جانا چاہیے؟ کیا میں اپنی بیوی لبنہ کو یہ سب بتاؤں؟ کیا میں اپنے بچوں کو بتا سکوں گا کہ میں کس راستے پر جا رہا ہوں؟ یہ فیصلہ میرے لیے زندگی اور موت کا سوال بن چکا تھا، اور میرے پاس صرف 2 دن تھے۔ کپڑے جھاڑے میں ریڑھی کے پاس آیا، تھکی سانس لی اور اپنے سیب ترتیب سے رکھنے لگا۔ آج بھی سارا دن گزر گیا مگر ایک سیب نہ بکا۔ سورج آہستہ آہستہ مغرب میں ڈوب رہا تھا، پرندے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے تھے اور بازار میں گہما گہمی کم ہو رہی تھی۔ ہر طرف تھکن، مایوسی اور دن بھر کی مشقت کے اثرات نمایاں تھے۔ میرے برابر میں کھڑے دوسرے ریڑھی والے بھی ایک ایک کر کے اپنے ٹھیلے سمیٹ رہے تھے، مگر ان کی کم از کم کچھ بکری ہو چکی تھی، اور میں ابھی بھی وہیں کھڑا تھا، وہی خالی جیب، پریشان چہرہ، فکر مند دل۔ میں نے گہری سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھا۔ شام کے دھندلکے میں سورج کی مدھم روشنی اب بھی موجود تھی، جیسے وہ مجھ پر ترس کھا رہا ہو۔ میرے ذہن میں پھر سے وہی خیالات گھومنے لگے۔ اگر میں اس عورت کی پیشکش قبول کر لوں تو کیا ہوگا؟ کیا واقعی میری قسمت بدل سکتی ہے؟ کیا میں اپنے بچوں کو بھوک سے بچا سکتا ہوں؟ یہ سوچیں میرے اندر سے مجھے کھا رہی تھی۔ میں خود کو جتنا ان خیالات سے نکالنے کی کوشش کرتا، وہ اتنے ہی میری روح میں اترتے جا رہے تھے، اور پھر جیسے قسمت مجھے کسی فیصلے پر مجبور کرنا چاہتی ہو۔ میں نے اسے سامنے سے آتے دیکھا، وہی پراسرار عورت جو ہر روز میرے ٹھیلے پر آ کر سیب خریدتی، آج پھر میری طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ محض اتفاق ہے یا واقعی کوئی بڑی حقیقت میرے دروازے پر دستک دے رہی ہے؟ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر اسی لمحے میرا دماغ ماضی کی گلیوں میں بھٹکنے لگا۔ لبنہ کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ لبنہ، یہ نام میرے دل کی گہرائیوں میں بسا ہوا تھا۔ میری زندگی کا وہ فیصلہ جس میں مجھے اپنے گھر، اپنے والدین، میرے بہن بھائیوں سے مجھے جدا کر دیا۔ میں ایک بھرپور محبت کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے لبنہ کو چاہتا تھا۔ وہ میرے والد کی بھانجی تھی، یعنی میری پھپھو کی بیٹی، مگر شاید میری ماں کے لیے اس رشتے کی اہمیت نہیں تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں کسی ایسے گھرانے میں شادی کروں جو غربت کی چکی میں پس رہا تھا۔ جب میں نے اپنی ماں سے لبنہ کا رشتہ مانگا تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، ان کی آنکھوں میں جیسے طوفان امڈ آیا۔ افضل، تو جانتا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس گھر کی لاج ہے، تیرے لیے تو ہم نے اتنے خواب دیکھے تھے، اور تو کہہ رہا ہے کہ تو اس غربت کی ماری کو اس گھر کی بہو بنا دے؟ کبھی بھی نہیں۔ میں نے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی کہ لبنہ ایک نیک دل شریف لڑکی ہے، مگر میری ماں کی ضد کسی چٹان سے کم نہیں تھی۔ پھر وہی ہوا جس کا مجھے خوف تھا۔ اگر تو نے لبنہ سے شادی کی تو ہمارے لیے مر جائے گا، تیرے لیے اس گھر کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ یہ الفاظ کسی زہر سے کم نہیں تھے، مگر محبت کے آگے سب کچھ چھوٹا لگتا ہے۔ میں نے اپنی ماں اور خاندان کی مخالفت کے باوجود لبنہ سے نکاح کر لیا، وہ نکاح جس دن میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی قیمت چکائی تھی۔ جس دن میں لبنہ کو بیاہ کر کے گھر لے آیا، اسی دن میری دنیا بدل گئی۔ لبنہ سہمی میرے ساتھ دروازے پر کھڑی تھی۔ میں نے دستک دی، میرا دل دھڑک رہا تھا، مگر ایک امید تھی کہ شاید میرے والدین معاف کر دیں گے، میرے بہن بھائی میری خوشی میں شریک ہوں گے۔ مگر جب دروازہ کھلا تو میری ماں کا چہرہ برف کی مانند سخت تھا۔ یہ کس لیے آیا ہے تو؟ ان کے الفاظ میرے سینے میں خنجر کی طرح اتر گئے۔ میں نے کانپتی آواز میں کہا، ماں، یہ لبنہ ہے، میری بیوی۔
میں اسے اپنے گھر میں لایا ہوں۔ ماں کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ان کے ساتھ میرے والد اور میرے بہن بھائی بھی کھڑے تھے۔ سب کے چہروں پر وہی نفرت، وہی غصہ، وہی سختی۔ یہ تیرا گھر نہیں ہے افضل، تو نے ہمارے خاندان کی عزت مٹی میں ملا دی۔ جا کہیں اور جا کر بیوی کے ساتھ رہے، اس گھر میں تیرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میرے والد کا آخری فیصلہ تھا۔ میں نے بھائیوں کی طرف دیکھا کہ شاید ان میں ہمدردی جاگ جائے، مگر سب کے چہروں پر بے رحمی کی چادر تھی۔ میں نے التجا کی، ابا میں آپ کا بیٹا ہوں، مجھے یوں مت نکالیے، لبنہ نے کیا بگاڑا آپ کا؟ مگر میری بات سننے والا کوئی نہیں تھا۔ میری ماں نے دروازہ دھڑام سے بند کر دیا۔ میں دیر تک وہیں دروازے کے باہر کھڑا رہا۔ شاید دروازہ دوبارہ کھلے، شاید کوئی آواز دے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ لبنہ میرے برابر میں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ خاموش تھی۔ اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ یہ ہاتھ تھامنا ایک وعدہ تھا۔ میں نے لبنہ کے چہرے کو دیکھا اور مسکرا دیا، گویا میں کہہ رہا ہوں ڈرو مت، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ اس دن میں نے اپنے سب کچھ کھو دیا، مگر لبنہ کو پا لیا۔ اور آج جب غربت نے ہمیں آزمائش میں ڈال رکھا تھا، جب میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، تو میں سوچتا ہوں کیا واقعی میں نے کوئی غلطی کی تھی؟ کیا میری محبت، میرا فیصلہ سب غلط تھا؟ یہ سوال میرے دل میں چبھ رہے تھے، اور اسی وقت وہی پراسرار عورت میرے سامنے کھڑی تھی۔ کیا مجھے اس عورت کی پیشکش قبول کر لینی چاہیے؟ کیا یہ میری قسمت بدلنے کا موقع ہے یا پھر کوئی اور آزمائش؟ یہ فیصلہ میرے لیے آسان نہیں تھا، کیونکہ یہ صرف میرے نہیں، لبنہ اور میرے بچوں کے مستقبل کا بھی سوال تھا۔ رات کافی گزر چکی تھی، سڑکوں پر سناٹا تھا، دکانیں بند ہو چکی تھیں، مدھم روشنیوں میں بازار ویران نظر آ رہا تھا۔ میں بوجھل قدموں کے ساتھ گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دن بھر کی تھکن جسم پر ایسے چپکی تھی جیسے صدیوں سے میرے وجود کا حصہ ہو، اور ذہن میں وہی عورت، اس کی پیشکش اور میری غربت کے عذاب بار بار گھوم رہے تھے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، اندر کا منظر دیکھ کر میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لیا ہو۔ لبنہ چولہے کے پاس بیٹھی تھی اور میرے بچے اس کے ارد گرد بیٹھے روٹی کے ٹکڑوں کو چٹنی میں ڈبو کر کھا رہے تھے۔ ان کے چہروں پر ایسی خوشبو تھی جیسے یہ کوئی شاہی ضیافت ہو۔ میں نے غور کیا تو دیکھا کہ روٹیاں سخت اور سوکھی تھیں، جنہیں گرم کر کے نرم کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ سب کہاں سے آیا؟ میں نے آہستہ سے پوچھا، حالانکہ دل میں عجیب سا وسوسہ تھا۔ لبنہ نے میری طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، پڑوس والی خالہ نے دی ہیں، کہہ رہی تھی کہ بچے بھوکے ہوں گے۔ میں نے انہیں پانی میں بھگو کر دوبارہ گرم کر لیا تھا تاکہ تھوڑی نرم ہو جائیں اور بچے آرام سے کھا سکیں۔ چٹنی بھی انہوں نے دی اور ایک پیاز بھی۔ یہ الفاظ میرے دل پر کسی خنجر کی طرح اترے۔ میری بیوی جیسے تیسے کر کے میرے بچوں کا پیٹ بھر رہی تھی، کسی سے مانگ کر، کسی کا بچا ہوا، کسی کا پھینکا ہوا اٹھا کر۔ میں خاموشی سے سب دیکھتا۔ میری مٹھی بے اختیار بھینچ گئی۔ کیا میں اتنا گیا گزرا ہوں کہ میری بیوی اور میرے بچے کسی کے رحم و کرم پر رہیں؟ کیا میں اتنا بے بس ہو چکا ہوں کہ اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں دے سکتا؟ لبنہ نے نظریں جھکا لیں۔ شاید وہ میرے دل کی کیفیت سمجھ رہی تھی۔ میں آہستہ سے بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ تھکن جسم میں سرایت کر چکی تھی، لیکن اصل تھکن میرے ذہن میں تھی، میرے ضمیر میں تھی، میری خودداری میں تھی۔ لبنہ میرے قریب آ کر بولی، کچھ کھاؤ گے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں جانتا تھا کہ اگر ہاں کہوں گا تو وہ اپنی بھوک مار کر مجھے کھانے کے لیے دے گی، اور میں یہ نہیں چاہتا تھا۔ وہ خود سارا دن بچوں کے ساتھ بھوکی رہتی، اور اب جو کچھ تھا وہ بچوں کے لیے تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی، مگر نیند کوسوں دور تھی۔ میرے ذہن میں وہ عورت گھومنے لگی۔ کیا میں اپنی خودداری کو بیچ کر بچوں کا پیٹ بھر سکتا ہوں؟ اگر مجھے اپنی جان جوخم میں ڈال کر گھر والوں کو سکون دینا پڑے تو کیا یہ قربانی نہیں کہلائے گی؟ میں نے فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ شاید خود سے زیادہ اپنے بچوں کے لیے تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے یہ موقع گنوا دیا تو آنے والے دن پہلے سے بھی زیادہ تاریک ہوں گے۔ لبنہ میرے برابر آ کر لیٹی۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں تھے، مگر آنکھوں میں میری فکر بھی جھلک رہی تھی۔ میں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور دھیرے سے کہا، لبنہ، اگر میں کچھ دن کے لیے شہر سے باہر چلا جاؤں تو تم پریشان تو نہیں ہوگی؟ اس نے فوراً میری طرف دیکھا، جیسے اس کے دل میں کوئی خوف جاگ اٹھا ہو۔ آپ کے بغیر ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ اس کی آواز میں ہلکی لرزش تھی۔ میں اس کے سوال کا مطلب سمجھ چکا تھا۔ وہ صرف میرا ساتھ نہیں بلکہ تحفظ بھی چاہتی تھی، جو اسے میری موجودگی میں ہوتا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا،
میں تمہارے لیے پیسے چھوڑ جاؤں گا، فکر کی ضرورت نہیں، جب تک واپس آؤں گا تب تک کے لیے وہ کافی ہوں گے۔ میرے ان الفاظ پر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حیرانی اور شک کی ملی جلی کیفیت اس کی آنکھوں میں نظر آ رہی تھی۔ اتنے پیسے اب کہاں سے لائیں گے کہ کچھ دن کے لیے ہمارے گھر میں راشن آ سکے؟ میں نے گہری سانس لی اور نظر چرا کر کہا، کسی مہربان نے ہماری قسمت بدلنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن اس کے لیے مجھے اس کے ساتھ جانا ہوگا۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر خوشی کی ایک ہلکی لہر دوڑی۔ شاید اسے لگا کہ اب ہمارے دن بدلنے والے ہیں۔ کیا واقعی قسمت بدلنے والی تھی، یا میں اپنی جان کسی ایسے راستے پر ڈال رہا تھا جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی؟ لبنہ میرے قریب آئی، میرے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما اور دھیرے سے کہا، اگر یہ واقعی ہمارے لیے بہتر ہے تو میں دعا کروں گی اب جہاں بھی جائیں اللہ آپ کو محفوظ رکھے۔ میں نے لبنہ کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہی امید تھی جو میں نے برسوں پہلے نکاح کے وقت دیکھی تھی، مگر میرے دل میں خوف بھی تھا۔ اگر میں گیا اور لوٹ کر نہ آیا، اگر یہ سب ایک دھوکہ ہوا، اگر میری قسمت بدلنے کی بجائے مجھے کہیں اور لے جا کر قید کر دیا گیا، مگر میں نے دل کو سخت کیا اور فیصلہ کر لیا، یہ سب کچھ میرے بچوں کے لیے ہے، میں ان کی بھوک برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر مجھے جان کی بھی قربانی دینی پڑی تو دوں گا، مگر اپنے بچوں کو یوں تڑپتے نہیں دیکھ سکتا۔ میرے لیے اب کوئی واپسی نہیں تھی۔ میں نے وہ فیصلہ کر لیا تھا جس کا انجام میرے لیے ایک معمہ تھا۔ صبح کے وقت بازار میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے ہر چیز نیند سے بیدار ہونے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں اپنے ٹھیلے پر کھڑا تھا، سیب ترتیب سے لگا رہا تھا، مگر میرا دماغ کسی اور دنیا میں بھٹک رہا تھا۔ رات کے وقت کیے گئے فیصلے نے میرے اندر کی ایک عجیب بے چینی پیدا کر دی۔ کیا میں نے صحیح فیصلہ کیا؟ کیا واقعی میرے دن بدلنے والے ہیں، یا میں کسی ایسی راہ پر قدم رکھنے جا رہا ہوں جہاں سے واپسی ممکن نہیں؟ دکاندار آہستہ آہستہ دکانیں کھول رہے تھے، کچھ لوگ سڑکوں پر جا رہے تھے، کچھ چائے کے ہوٹل پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک ایک پوری سرار عورت میرے ٹھیلے کے قریب آئی۔ اس نے مکمل برقع پہنا تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی جو کسی راز میں لپٹی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھی اور میرے ٹھیلے پر پڑے ایک سرخ سیب کو اٹھا کر غور سے دیکھنے لگی۔ میں نے بے دہانی میں اس کی طرف دیکھا، مگر فوری پہچان نہیں پایا۔ میری توجہ اس کی حرکات پر تھی۔ وہ سیب کو انگلیوں سے گھما رہی تھی جیسے کچھ سوچ رہی ہو، پھر اچانک وہ بولی، تو تم نے فیصلہ کر لیا کہ تم میرے ساتھ چلو گے، اور اس کے بدلے میں تمہاری قسمت بدلوں گی؟ اس کی آواز سنتے ہی میرا دل دھڑک اٹھا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں اسی لمحے اسے پہچان گیا، یہ وہی عورت تھی جو کل رات میرے خوابوں خیالات میں طوفان برپا کیے تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور تھوڑی دیر بعد خاموشی کے بعد سر ہلا دیا۔ ہاں، شاید، میرے ہونٹوں سے دھیمی آواز نکلی۔ وہ ذرا آگے بڑھی اور قریب آ کر بولی، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں افضل، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کے الفاظ میں ایسا اعتماد تھا جیسے وہ جانتی ہو کہ میں کس کرب سے گزر رہا ہوں، جیسے وہ میرے اندر کی جنگ کو محسوس کر سکتی ہو۔ میں نے نظریں جھکا کر دھیرے سے کہا، لیکن اس کے لیے مجھے کچھ پیسے درکار ہیں۔ میں اپنی بیوی بچوں کے پاس چھوڑ کر کچھ جانا چاہتا ہوں، نہ جانے کتنے دن لگ جائیں واپس آتے ہوئے۔ وہ ہلکی سی ہنسی، جیسے اسے پہلے سے معلوم تھا کہ میں یہ سوال ضرور کروں گا۔ پھر اس نے بھرکے میں ہاتھ ڈالا، وہاں سے 10,000 روپے نکال کر میرے ٹھیلے پر رکھے۔ یہ رکھ لو، اپنی بیوی کو دے دینا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر ایک لمحے کے لیے رکی اور دھیرے سے بولی، مغرب کی اذان سنتے یہاں واپس آ جانا، تمہارا انتظار کروں گی۔ میں حیرت سے نوٹ دیکھ رہا تھا۔ یہ رقم میرے لیے کسی خزانے سے کم نہیں تھی۔ میں نے بے اختیار عورت کو دیکھا، جیسے اس کی نیت جانچنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آخر یہ عورت کون ہے، کیوں میرے جیسے عام آدمی کی مدد کر رہی ہے، اور اس کی اصل غرض کیا ہے؟ میرے دل میں ہزاروں سوال اٹھ رہے تھے، مگر اس وقت میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کیا میں واقعی اپنی قسمت بدلنے جا رہا ہوں، یا یہ سب ایک ایسا جال ہے جس میں میں خود اپنے قدموں سے جا رہا ہوں؟ یہ سب سوچتے ہوئے میں نے رقم جیب میں رکھی اور عورت کو دیکھنے لگا۔ وہ پرسکون کھڑی تھی، جیسے اسے میری الجھنوں کا اندازہ ہو۔ میں شام کو آ جاؤں گا، بس دعا کرنا کہ یہ فیصلہ میرے حق میں بہتر ثابت ہو، میں نے آہستہ سے کہا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، جیسے کہہ رہی ہو، سب کچھ میرے اختیار میں ہے افضل، فکر نہ کرو۔ پھر وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی بازار کے رش میں گم ہو گئی۔ میں اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، دل میں بے شمار خدشات اور امیدیں لیے۔ اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا، اب مجھے بس مغرب کی اذان کا انتظار کرنا تھا۔ مغرب کی اذان ہوتے ہی میں نے جلدی سے اپنا ٹھیلا سمیٹا، جیب میں رقم رکھی۔
میری آنکھوں میں عجیب بے قراری تھی، جیسے میں کسی نئے نامعلوم سفر پر روانہ ہونے والا تھا۔ گھر پہنچتے ہی میں نے لبنہ کو وہ رقم دی۔ وہ حیرانی اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے دیکھنے لگی۔ یہ پیسے کہاں سے آئے افضل؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں سوالات کی دنیا آباد تھی۔ میں لبنہ سے بہت محبت کرتا تھا، مگر نہیں چاہتا تھا کہ وہ میری پریشانیوں کا بوجھ اٹھائے۔ ایک مہربان نے دے دیے جو ہماری مدد کرنا چاہتا ہے، بس تم دعا کرنا کہ سب ٹھیک رہے، میں نے نرم لہجے میں کہا۔ لبنہ خاموش ہو گئی، مگر اس کی آنکھوں میں خدشات کی پرچھائیاں تھیں۔ میں نے اس کی پیشانی چومی، بچوں کو پیار کیا۔ جیسے ہی مغرب کا وقت مکمل ہوا، جلدی سے گھر سے نکلا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا۔ میں اس مقام پر پہنچا جہاں وہ عورت میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے آج پھر سیاہ برقع پہن رکھا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی، جیسے اسے یقین تھا کہ آج سب کچھ اس کے منصوبے کے مطابق ہونے والا ہے۔ چلو وقت آ گیا ہے، اس نے سرگوشی میں کہا۔ میں نے گردن ہلائی اور قدم بڑھائے۔ وہ اب مجھے ایک سنسان گلی میں سے لے گئی جہاں ایک قدیم دروازہ تھا۔ جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچے، اس نے اپنی انگلی سے فضا میں کچھ لکیریں کھینچی اور دروازہ خود کھل گیا۔ اندر گہری تاریکی تھی۔ یہ راستہ ہمیں وہاں لے جائے گا جہاں تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ میرے اندر خوف اور تجسس کا طوفان اٹھ رہا تھا، مگر میں نے خود پر قابو رکھا اور اس کے پیچھے چل پڑا۔ جیسے ہی دروازے میں قدم رکھا، مجھے لگا جیسے زمین میرے قدموں کے نیچے سے کھسک رہی ہو۔ ایک پل میں ہم کسی اور جہان میں داخل ہو چکے تھے۔ یہ پرستان تھا جیسے خوابوں کی دنیا ہو۔ میری آنکھیں کھلی تو میں ایک ایسی جگہ تھا جہاں سب ناقابل یقین حد تک خوبصورت تھا۔ آسمان نیلا نہیں تھا، بلکہ ایک نرم سنہری روشنی بکھری تھی، جیسے ہر وقت سورج غروب ہونے کے قریب ہو۔ ہوا میں ایک عجیب خوشبو تھی جو میرے جسم کو ہلکا پھلکا کر رہی تھی۔ درخت عام درختوں سے کئی گنا بڑے تھے اور ان کے پتوں پر روشنی کی ننھی بوندیں جلملاتی تھیں۔ ہوا میں رنگ برنگی تتلیاں اڑ رہی تھیں جو عام تتلیوں سے کئی گنا بڑی اور خوبصورت تھی۔ کچھ پرندے میرے سر کے اوپر سے گزرے، مگر ان کے پروں میں نیلی روشنی تھی جیسے وہ روشنی سے بنے ہوئے ہوں۔ یہ پرستان ہے، یہاں وقت کی اپنی رفتار ہے، یہاں مخلوق عام انسانوں سے زیادہ طاقتور ہے، اور یہاں میں تمہیں ایک خاص مقصد کے لیے لائی ہوں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کون سا مقصد؟ میں نے گڑبڑا کر پوچھا۔ تم وہ چابی ہو جو مجھے ہمیشہ کے لیے ناقابل شکست بنا سکتی ہے، اس نے ہلکی مسکراہٹ سے کہا۔ اب میں حیران پریشان کہ وہ مجھے کون سے مقصد کے لیے آزمانا چاہتے ہیں جس کی اتنی بڑی رقم ادا کرنے کے لیے راضی ہے۔ وہ مجھے ایک محل میں لے گئی جو زمین سے کئی فٹ اونچا لگ رہا تھا۔ دیواریں چمکدار نیلم اور چاندی کی بنی تھیں اور دروازے شفاف شیشے کے معلوم ہوتے تھے، مگر وہ اتنے مضبوط تھے کہ شاید کوئی بھی مخلوق انہیں توڑ نہ سکے۔ محل کے اندر روشنیوں کا جادو بکھرا تھا۔ اونچی محرابوں، ستونوں اور آبشاروں سے مزین یہ جگہ کسی خواب سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ یہ میرا محل ہے اور یہاں سے میں اپنی طاقت کو اور بڑھانے والی ہوں۔ مجھے حیرانی ہو رہی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا، مجھے لانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آگے بڑھ کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، اگر میں اپنی طاقت مکمل کرنا چاہتی ہوں تو مجھے انسانی مرد سے نکاح کرنا ہوگا۔ تم ہی وہ انسان ہو جسے میں نے اس کے لیے چنا ہے۔ میرا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ میں پیچھے ہٹنا چاہتا تھا، مگر جانتا تھا کہ اب واپسی ممکن نہیں۔ میں نے لبنہ کو چھوڑ کر یہاں آنا قبول کیا، مگر میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں کسی اور سے نکاح کے بندھن میں بندھ جاؤں گا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، میرا ایک گھر ہے، بیوی بچے ہیں۔ وہ مسکرائی اور بولی، تمہارے لیے یہ سب صرف خواب سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، مگر میرے لیے یہ ایک حقیقت ہے۔ نکاح کے بعد میری طاقت دگنی ہو جائے گی اور پھر میں اس دنیا میں جو چاہوں گی کر سکوں گی۔ میں بالکل خاموش کھڑا رہا۔ کیا میں واقعی اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر اس جادوئی دنیا کا حصہ بننے جا رہا ہوں، یا میں کسی جال میں پھنس چکا ہوں؟ یہ فیصلہ میرے لیے سب سے مشکل تھا، مگر میں جانتا تھا کہ اگر میں نے انکار کیا تو شاید اس دنیا میں میری زندگی محفوظ نہیں رہے گی۔ اب میرے سامنے دو راستے تھے، یا تو میں لبنہ اور بچوں کو ہمیشہ کے لیے کھو دیتا، یا پھر میں اس راز کو قبول کر کے اپنی قسمت سے سمجھوتا کر لیتا۔ مجبوراً مجھے اس کی بات ماننی پڑی، کیونکہ میں گھر سے فیصلہ کر کے نکلا تھا کہ مجھے جو مشکل راستہ ملا وہ اختیار کرنا پڑے گا، اور میں اپنی اور اپنے بچوں کی قسمت مجھے بدلنی پڑے گی۔ میرے سامنے لبنہ کا معصوم چہرہ لہرانے لگا، مگر میں یہ سب کچھ اسی کی خاطر کر رہا تھا۔ میں نے حامی بھر لی اور ہمارا نکاح طے پا گیا۔ نکاح نامے پر یہ لکھا گیا تھا کہ یہ شادی صرف 15 دن کی ہے،
اور 15 دن کے بعد میں آزاد ہو جاؤں گا۔ 15 دن، صرف 15 دن میری زندگی اتنی بدل جائے گی کہ میں بھولنے لگا تھا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا تھا۔ وہ دنیا جہاں میں نے بھوک دیکھی تھی، بچوں کی بھوک مٹانے کے لیے کسی کے دیے ہوئے ٹکڑوں کو پانی میں بھگو کر کھلایا تھا، وہ دنیا پیچھے رہ گئی۔ یہاں ہر صبح ایک نئے خواب کی مانند طلوع ہوتی اور ہر رات کسی خوبصورت کہانی کی طرح بیتتی۔ مجھے نہ کوئی فکر تھی نہ غم، میں ایسا بادشاہ تھا جسے نہ کوئی تخت کے لیے فکر تھی نہ بغاوت کا خوف۔ جہاں جاتا لوگ جھک کر سلام کرتے، میرے ہر حکم پر سینکڑوں نوکر دوڑتے، میری ہر خواہش کے لیے پریاں حاضر ہوتی۔ وہ جنزادی جو پہلے دن میرے سامنے تھی، جو اب میرے سامنے تھی، بالکل بدل چکی تھی۔ اس کے گلابی رخسار مزید سرخ ہو چکے تھے، اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جو پہلے نہیں تھی۔ پہلے بھی وہ حسین تھی، مگر اب تو ایسی لگتی جیسے آسمان کی سب سے چمکتی ہوئی روشنی زمین پر اتر آئی ہو۔ کیا تم خوش ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے مجھے پوچھا۔ میں نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا، ایسی زندگی میں کون خوش نہیں ہوگا؟ یہ زندگی تمہارے لیے ہی بنی ہے افضل، اس نے نرمی سے کہا اور میرے قریب بیٹھ گئی۔ یہ سب کچھ تمہارا ہے، اگر تم چاہو تو ہمیشہ کے لیے یہاں رہ سکتے ہو۔ یہ جملہ میرے دل پر کسی جادوئی آہنی دروازے کی طرح لگا۔ ہمیشہ کے لیے؟ کیا واقعی؟ پہلی بار ان 15 دنوں میں مجھے احساس ہوا کہ مجھے واپس بھی جانا ہے۔ میرے بچے، میری بیوی، وہ سب میرے بغیر کیسے ہوں گے؟ میں نے انہیں چند دنوں کی تسلی دی تھی، مگر چند دن 15 دن ہو چکے تھے۔ کیا میں واقعی واپس جا سکتا ہوں؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے سوال کیا۔ وہ چونک گئی۔ جا سکتے ہو تو جاؤ۔ اس کے لبوں پر عجیب مسکراہٹ تھی، جیسے یہ سوال ہی فضول ہو۔ ہاں، میرا مطلب ہے میں نے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری طاقت مکمل ہوتے ہی میں واپس جاؤں گا۔ اب تو تم مکمل ہو چکی ہو، میں نے نرمی سے کہا، مگر میرے اندر ایک عجیب سا ڈر تھا۔ وہ ہنسی، مگر وہ ہنسی کسی خفیہ جیت کی طرح تھی۔ ہاں، میں مکمل ہو چکی ہوں، مگر کیا تم بھی مکمل ہو چکے ہو؟ کیا تم اب بھی وہی افضل ہو جو 15 دن پہلے آیا تھا؟ میرے دل میں سوال گونجنے لگا، کیا میں واقعی وہی تھا یا بدل چکا تھا؟ میری عقل کہہ رہی تھی کہ واپس جاؤ، مگر دل کہہ رہا تھا کہ رک جاؤ۔ یہاں بھوک نہیں تھی، یہاں غربت نہیں تھی، یہاں تکلیف نہیں تھی، مگر وہاں بیوی تھی، بچے تھے، میرے اپنوں کا انتظار تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب جنگ چل رہی تھی۔ کیا میں یہ سب کو چھوڑ سکتا تھا یا میں وہیں کا ہو کر رہ جاؤں گا؟ شہزادی کی نظروں میں گہرا راز تھا، ایسا راز جو شاید میں ابھی سمجھ نہیں پایا۔ کیا میں جا سکتا ہوں؟ میں نے دوبارہ پوچھا۔ اگر جا بھی سکتے ہو تو کیا جا پاؤ گے؟ اس کے سوال نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ کیا واقعی میں جا سکتا تھا یا اب میں اس کی دنیا کا حصہ بن چکا تھا؟ وہ دن آخر آ گیا جس کی خاطر مجھے یہاں لایا گیا۔ شہزادی نے مجھے کہا کہ ایک تکلیف ہوگی، اس کے بعد تم واپسی کا راستہ اختیار کر سکتے ہو۔ سارے محل میں جشن کا سماں تھا، روشنیوں کی چمک تھی اور فضا میں عجیب سی خوشبو بسی تھی جو صرف پریوں کی بستی میں ہی محسوس ہو سکتی تھی۔ ہر طرف محفلیں سجی تھی، موسیقی بج رہی تھی، قیمتی شرابوں کے جام بھرے جا رہے تھے، جنزادیوں کی قطاریں محو رقص تھیں۔ ایسے لگا جیسے یہ کوئی عام جشن نہیں بلکہ ایک بادشاہت کی جیت کا دن ہو۔ جنزادی شہزادی نے خاص طور پر مجھے تیار کروایا۔ میرے لباس کی چمک عام انسانوں کے تصور سے بھی باہر تھی، ایک ایسی پوشاک جس پر طلائی دھاگوں سے نقش و نگار بنے ہوئے تھے اور جو روشنی پڑنے پر ایسے چمکتی جیسے ہزاروں چاند چمک رہے ہوں۔ شہزادی نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، آج تمہیں میں سب بادشاہوں سے ملواؤں گی جو ہمارے دیس کے حکمران ہیں۔ اب تم عام انسان نہیں ہو بلکہ ایک ایسا شخص ہو جس نے میری طاقت کو مکمل کر کے امر کر دیا ہے۔ یہ سن کر میرا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ میں آج خود کو کسی کمزور انسان کا بیٹا نہیں بلکہ ایک بادشاہ محسوس کر رہا تھا۔ ہم جیسے ہی وسیع ہال میں پہنچے، میری آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی۔ یہ ہال نہیں بلکہ شاندار جادوئی دنیا تھی۔ ستونوں پر نایاب جوہرات لگے تھے، دیواروں پر طلائی خداتی تھی، چھت سے ہیرے اور نیلم ایسے لٹک رہے تھے جیسے زمین پر ستارے اتر آئے ہوں۔ ہر طرف الگ تخت سجے تھے اور ان پر بیٹھے بادشاہ جتنا خوبصورت تھے اتنے خطرناک۔ شہزادی نے میرا تعارف کرواتے ہوئے کہا، یہ ہے وہ انسان جس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مجھے مکمل کیا۔ سب بادشاہوں نے میری طرف دیکھا، ایک ساتھ بلند آواز میں بولے، تمہیں ہم سب کی طرف سے عزت دی جاتی ہے افضل، تم نے جو قربانی دی وہ کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا، میں نے ایسی عزت، کیا ایسا رتبہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ شہزادی نے میرے قریب آ کر کہا، اب وقت آ گیا کہ میں اپنا وعدہ پورا کروں۔
तुम्हें वो सब दो जो तुम्हारी बाकी जिंदगी सुकून और आराम से गुजारने को काफी हो। मैं खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। दिल में अजीब एहसास था। उसने एक इशारा किया। चंद लम्हों बाद दो नौकर मेरे सामने बड़ा बक्सा ले आए। उसे खोला गया तो मेरी आंखें चमक उठी। ये सोने चांदी और कीमती हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। शहजादी ने मुस्कुराकर कहा, ये सब तुम्हारा है अफजल। तुम्हें जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं होगी। भूखे नहीं रहोगे, तुम्हारे बच्चे तंगी नहीं देखेंगे। ये इनाम है तुम्हारी कुर्बानी का। फिर एक और नौकर मेरे सामने एक थैला ले आया जो इंतहाई भारी था। उसमें अशरफियाँ, सिक्के और ऐसी करेंसी थी जो दुनिया के किसी भी मुल्क में इस्तेमाल की जा सकती थी। मैं हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात में था। क्या वाकई मैं ये सब लेकर जा सकता हूँ? शहजादी ने मेरी आंखों में झांका। ये सब तुम्हारा है मगर। वो रुक गई। मगर क्या? मैंने बेचैनी से पूछा। मगर क्या तुम वाकई वापस जाना चाहते हो? ये सवाल मेरे दिल पर खंजर की तरह लगा। वापस? क्या मैं वाकई जाना चाहता था? क्या मैं इस जादुई दुनिया को छोड़कर वापस उस दुनिया में जा सकता था जहाँ भूख थी, गुर्बत थी, तकलीफें थी? मैंने नजरें झुका ली। एक सर्द आह भरी उसने कहा, जो जाना चाहे मैं उसे रोक नहीं सकती, मगर याद रखना, जो यहाँ से गया वो कभी वापस नहीं आ सका। मैंने गहरी सांस ली। मैं जानता था कि मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैंने वादा किया था कि वापस आऊंगा और मैं वादा तोड़ने वाला शख्स नहीं था। मैंने बक्सा और थैला उठाया और शहजादी की तरफ देखा। मुझे जाना होगा। उसकी आंखों में कुछ लम्हों के लिए चमक आई, फिर वो मध्यम पड़ गई। तो फिर ठीक है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वापस छोड़ आती हूँ। ये कहते हम दोनों वापस अपनी दुनिया में आ गए। मुझे छोड़कर वो वापस चली गई। जब मैं घर आया तो मेरी बीवी बच्चे मुझसे लिपट कर रोने लगे और कहने लगे, इतने दिन कहाँ चले गए थे? मैंने उनसे कहा कि आप लोगों की किस्मत बदलनी थी। उसके बाद मैंने एक कीमती बंगला खरीदा, बहुत सारा कारोबार शुरू किया, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया। अब हम अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये 15 दिन मेरी ज़िंदगी बदलने के लिए आए थे और अब हम एक खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे थे। सच ही कहते हैं कि पहला कदम आसान नहीं होता, रिस्क तो लेना ही पड़ता है। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।